السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور مکمل ویڈیو دیکھا کریں تاکہ میری بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور وظیفہ جو ہے، جب تک آپ مکمل ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، کیسے بتایا اور کیسے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ جب آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، وظیفوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارا کام مسلمان مردوں اور عورتوں کو شرکیہ کلام سے بچانا ہے اور قرآنی وظائف پڑھانے۔ تو ایک انسان حب کے عمل کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میں اپنی دکان کے اوپر، پنساری کی دکان تھی، کسی جوانی کا دور تھا، پنساری کی دکان پر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک بزرگ لمبی داڑھی اور جناب علی سفید داڑھی، جناب علی اچانک ہی میری دکان کے اندر آ گئے اور آ کر جو ہے کہ کہنے لگے کہ مجھے آدھا کلو دودھ پلاؤ۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا کہ یہ تو آنکھیں بھی نہیں جھپک رہا ہے۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور میں نے لڑکے کو کہا کہ جاؤ فوری طور پر جو ہے آدھا کلو دودھ میں پتی ڈلوا کے لے کر آؤ۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ نہیں، پتی نہیں ڈلوانی، میں نے خالص دودھ ہی پینا ہے، وہ آپ گرم کر کے مجھے منگوا دیں۔ تو میں نے کہا آپ اس کے ساتھ کوئی چیز، رس، کیک رس آپ کو منگا دوں، بسکٹ منگا دوں، جو بھی آپ کھانا چاہتے ہیں میں منگا دیتا ہوں، آپ کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے صرف دودھ پینا ہے۔ تو دودھ آیا اور بزرگوں نے دودھ پی لیا اور اس کے بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو میں گفٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ گفٹ کو آپ سنبھال لیں تو وہ اس کے ساتھ آپ جس کو چاہے تذکیر کر سکتے ہو۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں مثلاً کہ ایسے وظائف حب کے تو انسان تلاش میں ہوتا ہے، اور میرے پاس بزرگ چل کر آئے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ مجھ سے لے لو۔ تو میں نے کہا بابا جی، آپ مجھے جو بھی بتائیں گے مجھے بتا دیں، وہ میں جناب اس کو پڑھوں گا اور پڑھ کر عمل بھی کروں گا، اور اگر آپ کوئی ضلع کشی کرنا چاہ رہے بتا رہے ہیں تو وہ بھی میں کر لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن الحکیم کی کسی بھی آیت کی ضلع کشی نہیں ہوتی، یہ صرف ڈھنڈورا ڈرامہ ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ تو کیونکہ پختہ ارادہ اور قوت ارادی کے لیے جو بھی رب سے مانگو گے سجدے میں جا کر رب دے دے گا۔ تو میں بڑا خوش ہوا کیونکہ اس وقت ہم وظیفوں کی تلاش میں تھے کہ اچھے سے اچھا وظیفہ مل جائے تاکہ آنے والا بندہ جو ہے اسے وظیفہ بتایا جائے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ حیران کن وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو زبردستی جناب علی اپنا بنانے کا عمل ہے، کسی کو زبردستی اپنا بنانے کا عمل ہے۔ اور یہ من پسند شادی کا ایک حوالہ ہے کہ مثلاً کہ میں بچی نہیں مان رہی ہے اور اس کے گھر والے سارے مان رہے ہیں، تو وہ اس کو کس طریقے سے زبردستی جو ہے منایا جائے شادی کے لیے کہ وہ جناب علی کے مان جائے، یا مثلاً کہ گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ مان نہیں رہا ہے تو وہ باقی سارے مان رہے ہیں، تو اس کو منانے کے لیے یہ زبردستی عمل ہے کہ اس کو منا لیتا ہے۔ تو وظیفہ جو مجھے بزرگ نے بتایا اور جناب علی میں بڑا خوش ہوا اور جناب انہوں نے مجھے وظیفہ جو بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ جانا ہے جہاں پر کسی کی آواز نہ آئے، اور اگر آواز آتی ہے تو توجہ نہیں دینی، توجہ صرف اللہ کی طرف لگانی ہے، یعنی کہ لو اللہ کی طرف لگا لینی ہے، اور محبوب کا تصور کر لینا ہے جس کو آپ اپنے طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور عشاء کی نماز پڑھ کر پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا فتاح یا کریم قد شغفہا حبن۔ اچھا، یہ قد شغفہا حبن میں پہلے بھی بہت ساری خواتین اور مرد حضرات کو میں نے یہ بتایا تھا وظیفہ، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی کار آمد ہے جو فوری طور پر جو گرفت کر لیتا ہے،
کیونکہ یا فتاح کا مطلب اللہ کا صفاتی نام ہے یا فتاح ہو، تو بند چیزیں کھولنے کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے، یعنی بندشیں کھولنے کے لیے، کاروبار کھولنے کے لیے، اور اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ اس یا فتاح کو ملایا جاتا ہے۔ تو اس بزرگ نے جو مجھے بتایا تو انہوں نے کہا یا فتاح یا کریم۔ اب فتاح جو ہے وہ کھولنے کا نام ہے اللہ پاک کا، کہ رستے کھول دیتا ہے، بند دروازے کھول دیتا ہے، اور یا کریم جو ہے وہ اللہ کا محبوب نام ہے، اور جسے جو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ اور قد شغفہا حبن، یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے واقعی۔ جب مجھے انہوں نے بتایا تو میں بڑا خوش ہوا کہ آپ نے مجھے ایک اس وظیفے کے اندر ایک اور وظیفہ مجھے بتا دیا کہ جس کے پڑھنے سے جناب علی کے مجھے فائدہ ہو۔ تو میں نے جناب علی یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ 305 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور جب جناب علی انہوں نے وظیفہ مجھے بتایا تو کہنے لگے میں جا رہا ہوں، اس وظیفے کو سنبھال کر رکھنا، یہ آپ کے بھی کام آئے گا اور آپ کے چاہنے والوں کے بھی کام آئے گا، یہ لفظ۔ تو میں نے اس وقت کہا کہ بابا جی یہ وظیفہ جو ہے یہ میں خود مجھے پڑھنے کے لیے دیا ہے، یا میں انسانیت کی بھلائی کے لیے لوگوں کو بھی بتا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے گفٹ آپ کو دے دیا ہے، اور آپ جتنا اسے تقسیم کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ثواب ہوگا، کیونکہ قرآن پڑھا جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے اپنی ضرورت نہیں ہے، میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے عام اجازت دی جائے تو میں ہر بندے کو یہ وظیفہ دے دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وظیفے کو پڑھنے کی جو ہے اجازت تو عام ہی ہوتی ہے کہ قرآن کو کھولو اور پڑھو، ثواب ہوتا ہے، تو اللہ آپ کی فریاد کو سنے گا اور آپ کے مسئلے کو حل کرے گا۔ تو یہ وظیفہ جب ہم نے اسے تجربات کے اندر لے کر آئے تو ایسے ایسے رشتے جو نہیں ہو رہے تھے، اور ایک بندے کی رکاوٹ کی وجہ سے جو ہے کہ لوگ پریشان تھے کہ کسی طریقے سے یہ بندہ مان جائے یا بندی مان جائے تو رشتہ ہو جائے۔ دو خاندان ایک طرف، دو خاندان پورے کے پورے خاندان راضی ایک طرف کھڑے، اور ایک بندہ نہیں مان رہا، یا ایک عورت نہیں مان رہی ہے، پھوپھی نہیں مان رہی، مامی نہیں مان رہی، چاچی نہیں مان رہی، تو اس کی وجہ سے یہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی اعلیٰ قسم کا وظیفہ ہے، اور اس کے اوپر تجربات میں نے تقریباً 25 سال کیے، تقریباً 25 سال کیے۔ میری 65 سال عمر ہے، وہ 25 سال جو ہے نا کہ میں نے جو ہے اس کے اوپر تجربات کیے اور لوگوں کو بتائے، اور کسی جگہ سے اس کو کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ اور میں، کیونکہ میرا ایک مشن ہے کہ آپ کو شرک کلام سے بچانا ہے، اور قرآنی علاج کی طرف لانا ہے، اور قرآنی وظائف کی طرف لانا ہے، تو میں آپ سا وعدہ ہے، میرے سبسکرائبر، میرے دوست، میرے قاری، میری قاریہ، اور جو بھی پاکستان، انڈیا اور کسی بھی ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اگر میرا سبسکرائبر ہے تو وہ میرا دوست ہے۔ حضرت علی کلم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جسے اچھا دوست مل گیا اس کی زندگی سنور گئی، اور جسے اچھا دوست نہ ملا اس کی زندگی ادھوری ہے۔ تو میں آپ کا ایک اچھا دوست ہوں، رہنمائی کرتا ہوں، آپ کو اچھی چیز بتاتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور اپنا فائدہ حاصل کریں۔ اور یہ اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے رب کے آگے، رب سے مانگنا ہے۔ دلوں میں محبتیں رب اتارتا ہے، جب رب دلوں میں محبتیں اتارے گا تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی جادو ٹونا، کوئی بھوت بلا، اور کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی رب نے اس کے دل میں محبت ڈال دی ہے۔ تو اس وظیفے کو آپ پڑھیں اور اسے ضرورت مند کو شیئر کریں، کیونکہ بہت سارے گھرانے، بہت سارے خاندان اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، کوئی ایسا بزرگ مل جائے جو اچھی بات بتا دے یا اچھا وظیفہ بتا دے جسے پڑھیں ہم فائدہ ہو۔ تو میں آپ کو یہ وظیفہ QHP TV چینل اور یوٹیوب کے اوپر آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، اور آپ مجھے فیس بک کے اوپر بھی دیکھیں گے، ٹک ٹاک کے اوپر بھی دیکھیں گے، انسٹاگرام پہ بھی دیکھیں گے، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے اسے تقسیم کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔